جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابھی جو جسٹ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا وہ تھا اللفیف کے بارے میں نے بتا دیا۔ تو المفروخ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور یہ ہے المقرون۔ مقرون یعنی جس کو ملا دیا گیا، یعنی وہ تھا ڈیٹیچڈ واولس، اور یہ ہے اٹیچڈ واولس۔ تو یہ ہے اللفیف المقرون من الافعال المعتلہ۔ تو جو جسٹ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا وہ کیا تھا؟ اللفیف المفروق، جو یہ تھا وقع اور یقی میں ہم لوگوں نے اس کو پورا یہ دیکھا پراپر۔ تو وہاں پہ کیا تھا؟ یہ تھا وقع، یقی، یہ پہلا واو حرف علت تھا، اور یا اب تو یہ تھا کیا؟ مفروق، یعنی بیچ میں حرف صحیح آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں فرق پیدا ہو گیا تھا، اور یہ ہے المقرون۔ عربک میں کیا ہے؟ بہرحال مقرون جو ہے یعنی جس کو ملا دیا گیا ہو، اٹیچڈ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ را میں یہ الف اور یہ یا جو ہے یہ دونوں کیا ہے؟ ایک ساتھ ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اللفیف المقرون کے دو حرف علت جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹیچڈ، یعنی اٹیچڈ ہے۔ تو دو واولس کیا ہے؟ اٹیچڈ۔ جیسا کہ حروف علت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ لانگ واولس ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے رآ یرا رؤیتن، ٹو سی، دیکھنا، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ایک بات کیا ہے، تو یہ جو ہے یہ رآ یا را جو ہے یہ اس صورت میں کیا ہے؟ کچھ ہی ورڈ آتے ہیں، جیسے یہاں پہ تو الناقص الیائی جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ردی یا یردا، تو اسی پیٹرن پہ کیا ہے؟ یہ ہو گیا باب سمع یسمع سے۔ تو اس پیٹرن کے جو کچھ ورڈز آتے ہیں تو یہ زیر کی وجہ سے جو ہے وہ دو حرف علت
ایک دوسرے حساب سے کام کرتا ہے یا اس کو پروناؤنس کرنے میں جو ہے وہ دقت نہیں ہوتی. جیسے یہ روی ہے یروا، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو بھی حرف علت ہے اور یا بھی حرف علت ہے، لیکن اس پہ زیر ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے پڑھنے میں کیا ہے بالکل ایک دوسرے پیٹرن پہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو قوی یا یقوا ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بالکل جیسے ردی یا یردا کا جو پیٹرن ہے تو یہ اسی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی الناقص الیائی میں. تو الناقص الیائی میں جو ہم نے ردیہ یردا کا پیٹرن پڑھا ہے تو یعنی اعراب کی وجہ سے جو پہلے پر یعنی یہ باب سمع یسمع سے جنرلی آتا ہے، جیسے کہ ردیہ یردا یہ بھی کیا ہے باب سمع یسمع سے. تو اس میں بہت زیادہ چینجز نہیں ہوتے، یا اگر ہم ردیہ یردا کے پیٹرن کو اس کو وہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو یہ رویہ یروا جیسے ہے، تو یہ جیسے ردیتو تھا تو یہ ہو جاتا ہے رویتو، یا یہ تھا جیسے اردا تو یہ ہو جاتا ہے اقوا. یعنی جو ہم نے یعنی وہ ردیہ یردا کا جو الناقص الیائی بس پڑھا ہے کہ اگر یہ باب سمع یسمع سے ہو تو وہ کس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، الناقص الیائی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسے قوی یا یقوا. اور اس سے کیا ہے یہ کچھ ہی افعال آتے ہیں. اور یہ رعا یرا رویتن یہ چونکہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور یہ جو ہے باب فتح یفتح سے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بالکل کیا ہے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اللفیف المقرون ہے تو یہ اگر باب سمع یسمع سے ہو تو اس کا سارا معاملہ ردیہ یردا کے پیٹرن پر ہوگا. جیسے اس کا جو ہم نے فعل امر پڑھا تو یہ کیا تھا اردا، تو یہ قویہ سے بھی اس کا فعل امر کیا آئے گا اقوا. اسی طرح سے ہم نے فعل نہیں پڑھا لا تردا تو یہ کیا آئے گا لا تقوا یا لا تروا. ایسے یعنی کہیں پہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ رہا یا رہا یہ بالکل کیا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ تو یہ قویہ یقوا یا رویہ یروا یا اس طرح سے جو بھی آتے ہیں یہ ردیہ یردا میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس میں دوسرا حرف علت کیوں نہ ہو یا دو حرف علت ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن یہ ردیہ یردا ہی کی طرح اس کا سارا معاملہ ہوتا ہے اور وہ الناقص الیائی میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. چونکہ یہ جو واو ہے یہ اس حالت میں کوئی امپیکٹ نہیں ڈال پاتا ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہوئی. اور ابھی جو ہم نے پڑھا وقع یقی میں کہ یہ جو فعل امر کا صیغہ تھا قی، تو اس میں کیا آتا ہے فعل امر کا صیغہ را، یعنی سی دیکھو. اور چونکہ اس میں باب فتح سے ہے تو اس لحاظ سے جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ جیسے لا تقی تھا تو یہ کیا ہو جائے گا لا ترا، یہ فعل نہیں میں اس طرح سے آئے گا. تو یہ جو اس کا فعل ماضی ہوتا ہے را کا یہ کیا ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہوتے. جیسے را یا راؤ یہ جو ہم نے پڑھا اتو کی طرح یا داؤ کی طرح
یعنی وہ لوگ آئے، داؤ ان لوگوں نے بلایا، راؤ ان لوگوں نے دیکھا، رات اس نے دیکھا، رات راتا رائنا، رائتا رائتما، رائتم رائتی. بہرحال یہ تقریباً وہی ہے جو ہم ابھی تک پیٹرن پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن فعل مضارع میں کیا ہے؟ رائی تو میں نے دیکھا، رائی تو کا میں نے تم کو دیکھا، ارائیتا کیا تم نے دیکھا، ارائیت الذی یکذب بالدین کیا تم نے دیکھا، الذی جو یکذب بالدین دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے. تو پھر یا علم تر کیف، یہ ترا جو ہے، یہ ترا ہے، اس کی یا جو ہے وہ گر گئی ہے یہ لم کی وجہ سے. اس لم کا مطلب ہوتا ہے نو، اور یہ جہاں پہ آتا ہے یہ نو نیگیٹو کو پاسٹ میں کر دیتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں. لیکن یہ علم ترا کیف فعل ربک، کہ کیف فعل کیسے کیا، ربک تمہارے رب نے. تو یہ ہے را، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اسی لیے کیا ہے اس کو الگ سے پراپر بیان کیا گیا ہے. تو رائی تو رائنا، رائی تھی رات. تو اس میں بس یہ حرف علت والے معاملے میں کس کو دیکھنا ہوتا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ یہ 5 صیغے کو دیکھنا ہوتا ہے. یعنی یہ جمع کا صیغہ راؤ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ تھرڈ پرسن کا رات، یہ اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے بس. اب یہ جو اس کا الفعل المضارع ہے یہ کیا ہے؟ یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ جو بھی چینجز ہے، یرا، یریان، یرون، یرون، ترا، تریان، ترون، یہ اس میں غلط آ گیا ہے. ترا، تریان، ترون، ترین، تریان، ترین، ارا اور نرا. تو یہ جو فعل المضارع ہے تو اس میں چونکہ 2 حرف علت کی وجہ سے جو ہے جو چینجز آئے ہیں، تو ماضی میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں تو اس میں جو ہے یعنی تقریباً جو جتنے بھی ابھی ہم نے ناقص پڑھا اور المثال پڑھا اور جو ہے الاجوف پڑھا، تو اس میں کیا ہے اس کا ماضی اور را کا ماضی کیا ہے، تقریباً برابر ہے. لیکن مضارع میں چونکہ جیسے تھا یہ یقین اور یہ ہے یرا، یعنی اس میں یا سے پہلے زیر تھا تو جو چینجز آئے ہیں، اب اس میں یا سے پہلے زبر ہے تو اس میں جو بھی چینجز آئے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے یہ زبر زیر کا بس اس میں فرق ہوگا. تو یرا اور یہ یریان اور یہ یرون. تو یرون یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہ جو ہے مؤنث کے لیے ترا، جیسے یرا، تریان جیسے یران، اور یہ
ہے یرینا اس کا آتا ہے. جو یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کتاب میں غالباً شاید صحیح کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ ہے یرینا. تو یہ اس میں ٹائپنگ مسٹیک ہے. کتاب میں بھی سیم مسٹیک ہے. اچھا، یہ ترونا ہی ہے. جی جی. حالانکہ اس کو ٹھیک کیا گیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کیسے ریپیٹ ہو گیا. تو یہ اس کو ٹھیک کر لیں. یہ ہے یرینا اس کا جو آتا ہے، چونکہ اس میں ہمیشہ جمع کے صیغے میں مؤنث میں جو ہے وہ یا یوز ہوتی ہے. یہ بالکل اس میں کبھی چینجز نہیں ہوں گے. تو یہ ہے یرینا. تو یرینا جو ہے یہ جمع کا صیغہ جو ہے یہ مؤنث کا آتا ہے یرونا، اور وہ واو جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا، واو یہاں پہ بھی یہ ہے یرونا، را پہ زبر یرونا، اور یہ ہے یرینا یعنی واو، اور یہ یہاں پہ یا اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو اس کو ٹھیک کر لیں کہ یرینا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور باقی پھر جو ہے ترا، تریان، اور یہ ہے ترونا. تو یہ ترونا اور یرونا. تو یہ یرونا بھی کیا ہے، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. جو جمع غائب کا صیغہ ہم نے دیکھا یرونا. اور اسی طرح سے جو ہے یہ ترینا اور ترینا، یہ دونوں اس میں واحد کا صیغہ اور جمع کا صیغہ جو ہے وہ ایک ہی یوز ہوتا ہے. یعنی یہ سیکنڈ پرسن میں جو حاضر مخاطب کا صیغہ ہے وہ، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم ترینا، یہ جو جمع کا صیغہ ہے، یہ دونوں کیا ہے، یہ ایک ہی یوز ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کو ذہن میں رکھے. کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ارا اور نرا، یہ جو ہے واحد کا صیغہ اور یہ جمع کا صیغہ. تو کبھی کبھی ہم دیکھیں گے کہ یہ یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے. تو اس طرح سے کچھ لفظ کے آنے سے یا پھر اور دوسرے موقع پر جو ہم آگے ابھی دیکھتے رہیں گے، تو کبھی کبھی کیا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ بھی کیا ہے، واحد کا صیغہ ہے. ارا اگر اس طرح سے ہو، نرا، تو یہ ارا اور نرا یہ واحد کا صیغہ ہے. تو بہرحال یہ بالکل چونکہ یقی کی طرح اس میں چونکہ یا سے پہلے زبر ہے، تو جو بھی چینجز آتے ہیں وہ ہم نے دیکھا. اور اس کو یقی سے ایک بار کمپیئر کریں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا. اور اس کا جو فعل الامر ہے تو وہ جیسے تھا، جو وقع یقی سے تھا یقی، تو یہ ہے بس را، یعنی اس پہ زبر ہے. تو را، ریا، راؤ، اور اس سے فعل امر ہے مؤنث کے لیے رئی، ریا اور رینا. اور جیسے لا تقی تھا فعل نہیں، اسی طرح سے بس کیا ہے، یہ لا ترا ہو گیا، اور یہ تھا زبر زیر کا فرق ہے بس، اور اس میں کچھ نہیں ہے. لا ترا، لا ترا یا لا ترو، لا ترئی، لا تریا، لا ترینا. اس میں جو فعل الامر میں جو جمع ہے، جی اس کو جو لکھا ہوا ہے ایسے ہی لکھیں گے کیا؟ یہ حمزہ پہلے آئے گا اور واو بعد میں؟ جیسے جنرلی الف پہ جتنے بھی جمع ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک، کسی میں الف پہ کوئی اعراب نہیں ہے. الف پہ
نہیں تو الف پہ جب اعراب آتا ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، یعنی جس پر اعراب ہو وہ حمزہ ہے، جس پر اعراب نہیں ہو اس پر الف ہے، ایسا۔ ہاں تو اس میں حمزہ کے اوپر اعراب ہے یا واو کے اوپر اعراب ہوگا؟ نہیں یہ جو ہے نا، یہ حمزہ اصل میں یہ بھی جو ہے، یہ اس کی جو جمع یوز ہوتی ہے یہ ہے رو، یہ، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے، رئی ریا رو ہے، اس کا جو جیسے یہ تھا تو یہ ہے رو۔ جی جی، کیونکہ سارے جتنے بھی جمع کے فارمیٹز میں ایسے ہی ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور الف ویسے ہی ہے بس۔ یہاں تو یہ وہ رو نہیں ہے، یہ ہے رو، یہ اس پہ پیش جو ہے وہ یہ غلط ڈلا ہوا ہے، مطلب ٹائپنگ مسٹیک اس میں ہے، تو یہ ہے رو، را ریا رو، یہ اس پہ حمزہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کر لیں، یہ ہے رو۔ یہ اصل میں بعد میں ایڈ ہوا تھا، اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے کئی کہ ان سب کو ٹھیک کرایا تھا۔ بہرحال تو یہ ہے، اس کا جمع کا صیغہ ہے رو، اور یہ مؤنث کا صیغہ صحیح ہے رئی ریا رینا۔ یہ ہے بس اس پہ جزم ہے رو۔ بہرحال اس کو ایک بار اس سے جب یہ جو کی ہے اس سے کمپیئر کرنے پر جو ہے وہ چیزیں اور کلیئر ہوں گی۔ اب تقریباً ہم لوگ اس سلسلے کو یہ تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے، ایک ہوتا ہے الفعل المحموز، اس میں کیا ہے، یعنی محموز یعنی جس میں حمزہ ہو، جس میں کیا ہے حمزہ ہو، اور یہ الف جو ہے مطلب عربک میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پر اگر اعراب آ جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، حمزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل، اخذ، تو یہ جو پہلا لفظ جو ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فعل محموز اس فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، یعنی پہلا لفظ اگر حمزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز الفا، دوسرا لفظ اگر اس میں حمزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز العین، اور تیسرا اگر حمزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز اللام۔ یہ تو الفعل المحموز کا مطلب ہوا کہ جس میں حمزہ ہو، اور پہلا اگر لفظ پہ حمزہ ہے تین حروف میں سے پہلے پر، جیسے یہ اصل اخذ میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں، محموز الفا، اور جو دوسرے پر ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز العین، جیسے کہ سأل یا عیسیٰ۔ اسی طرح سے اگر تیسرا لفظ حمزہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، محموز اللام، جیسے قرأ اور نبا۔ یہ فے عین لام کو بنیاد مان کر، یعنی فا عین لام کیوں کہتے ہیں، یہ جو فعلہ ہے اسی کو بیس بنا کر کے سمجھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ محموز الفا ہے، یعنی پہلا لفظ، جیسے فعلہ کا جو فا ہے تو محموز الفا یعنی پہلا لفظ اس کا حمزہ ہے، محموز العین یعنی دوسرا لفظ حرف حمزہ ہے، محموز اللام یعنی تیسرا لفظ جو ہے وہ حمزہ ہے۔ تو اس کو فعلہ کو بیس بنا کر کے اس کو لوگوں نے، چونکہ گرامر کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے اسی لیے جو ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے۔
تو ایک بات تو یہ ہے، لیکن دوسری بات اس میں کیا ہے کہ فعل محموز کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ فعل صحیح میں ہوتا ہے، چونکہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے، حمزہ کی وجہ سے چینجز نہیں ہوتے، لیکن صرف فعل امر میں دو آپشن آ جاتا ہے جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے، کہیں پہ کسی چیز میں کوئی چینجز نہیں ہوتے، جیسے فعل صحیح کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی جیسے فعل یا فلو کے اندر جو بھی اعراب ہے وہ سارا جو الفعل المحموز ہوتا ہے اس کے اندر بھی، چاہے وہ محمود الفا ہو، چاہے وہ محمود العین ہو، چاہے وہ محمود اللام ہو، سب میں کیا ہے یہ فعل صحیح کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی جزوی یعنی جو پارشیل جو تھوڑے سے چینجز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں پر ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ اہم افعال کی طرح کام کرتے ہیں، اس میں ویسی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جو انہیں دیگر افعال سے یعنی افعال صحیحہ سے مختلف بناتا ہے۔ البتہ فعل امر میں کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، یعنی آپشن آ جاتا ہے کہ چاہے تو اس کے حمزے کو گرا دیں یا چاہے تو اس کے حمزے کو باقی رکھیں۔ جیسے بہت مشہور ہے سأل یسأل سوالن، باب فتح سے سأل یسأل سوالن یہ ہوتا ہے سوال کرنا، تو جیسے افتح فتح سے فعل امر آئے گا افتح تم کھولو، نصرہ سے جیسے اس کے الف پہ پیش رہتا ہے انصر تم مدد کرو، اور فتح میں فعل امر میں الف پہ کیا ہے زیر آتا ہے جیسے افتح تم کھولو۔ تو یہ سالہ اس کا دوسرا لفظ یعنی عین کلمہ جو ہے، یعنی یہ محموز العین ہے، یعنی دوسرا لفظ جو ہے اس کا حمزہ ہے، تو اب اس سے فعل امر جو ہے اسأل یہ بھی آ سکتا ہے، اور نامہ یا ناموں کی طرح یعنی اس کا بیچ والا یہ گرا کر کے اس سے سل بھی اس کا فعل امر آ سکتا ہے، یعنی یا تو اسأل اس کا جیسے فعل صحیح کی طرح یہ بھی صحیح ہے، اور اگر اس کو جو ہے فعل امر میں اس کو گرانا چاہیں حرف علت کو، تو یہ باب فتح سے ہونے کی وجہ سے نامہ یا ناموں کے پیٹرن پہ کام کرے گا، تو اس سے سل آ سکتا ہے، جیسے ہم نے نم تھا نامہ یا ناموں سے، جیسے قرآن میں آیا ہے سل بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل سے سوال کرو، بنی اسرائیل سے پوچھو۔ تو یہ بس یاد رکھنے کہ یہ جو اس سے کیا ہے اس میں آپشنل ہوتا ہے، یہ سارے اس میں کہ ہم جو ہے اس کے محموز جو الفعل المحموز ہے فعل امر میں چاہیں تو اس کے حمزے کو کیا ہے گرا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیے مثالوں میں، جیسے اکل یاکل، اس کا یہ محموز الفا ہے، پہلا لفظ حمزہ ہے، اخذ یاخذ یہ کیا ہے اس کا پہلا لفظ حمزہ ہے، تو یہ اکل یاکل اکلن کھانا یہ باب نصرہ سے ہے، اور یہ اسی طرح سے اخذ یاخذ یہ بھی باب نصرہ سے ہے۔ تو اب یہ دونوں میں کیا ہے، اس میں جنرلی جو یوز ہوتا ہے، اب یہ جو محموز الفا ہے وہ تو محموز العین تھا، یہ محموز الفا ہے، پہلا لفظ اس کا حمزہ ہے، تو اب یہ کیا ہے یہ گر جاتا ہے، اور یہ یوز ہوتا ہے کل کی طرح، کل کھاؤ جیسے ہے، اور خذ پکڑو، تو یہ ہے کل، تو یہ ہے کلو تم کھاؤ، خذو تم پکڑو۔ جیسے تو یہ کل اور کلا تم ایک کھاؤ، تم دو لوگ کھاؤ، اور کلو تم سب کھاؤ، کلو وشربو تم لوگ کھاؤ اور وشربو اور تم لوگ پیو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ یا فا مطلب تو، خذ پکڑ لیجئے، فخذ احدنا تو آپ پکڑ لیجئے، احدنا ہم میں سے کسی کو، احد مطلب کسی، احدنا ہم میں سے کسی کو،
مکانہ اس کی جگہ پہ، یعنی یوسف کی جگہ پہ ہم میں سے جو بھائی ہیں ان کو آپ پکڑ لیجئے، ان کو لے لیجئے۔ تو یہ جو محموز الفا ہے، یعنی جس کا پہلا لفظ جو ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے یوز ہوتا ہے، تو یہ کل کی طرح، لیکن اب جیسے جمع میں یہ آتا ہے یہ کولو، لیکن یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، یہ اس میں واو نہیں آتا ہے، یہ بس ایسے ہی رہتا ہے کل، کلا، کلو، کلی، کلی وشربی، کھاؤ اور پیو، جو حضرت مریم سے کہا گیا کلی وشربی وقرری عینا، کلی وشربی یعنی مؤنث کے لیے، کلی تم کھاؤ، کلی، تو یہ جیسے ہوتا ہے کولی، اس میں واو آ جاتا ہے پہلے کے بعد کل میں، کولا، اس کا صرف جو ہم اگر وہ دیکھیں گے دیا جاتا ہے کل، کولا، واو واپس آ جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، کل یہ محموز الفا میں ایسا نہیں ہے، بلکہ کل، کلا، یہ اکلو، اکلی، خذو، خذ اور خزا اور خذو، اور پھر اسی سے کلی، خذی ایسے یوز ہوتا ہے، یعنی اس کو پکڑو۔ تو یہ بس تھوڑا سا مائنر سا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور چونکہ اتنا فعل امر پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ کس کا کیسے ہوتا ہے۔ تو کل جو ہے یہ اس میں تو کل کے بعد واو واپس آ جاتا ہے، یہ کولا، کولو، کولی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو محموز الفا ہے جیسے اکلا، اخذا، اس میں کیا ہے، یہ نہیں واپس آتا ہے، تو یہ یوز ہوتا ہے کل، کلا، کلو، کلی، اور جیسے خذ، خذا، خذو، خذی، یہ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ محموز یہ کیا ہے، محموز الفا میں جو ہے یہ فعل امر میں بس چینجز آتے ہیں، باقی کسی میں یہ سب فعل صحیح کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔ یہ تو جیسے اس کا کلی آئے گا بھی، تو یہ جو ڈوئل ہے، تو ڈوئل تو آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ سیم ہوتا ہے، تو یہ ڈوئل کلا، اس کا مؤنث کا بھی ڈوئل آئے گا کلا، اور یہ تھا کلو، تو اس میں جو جیسے تھا یہ کلنا، تو یہ اسی طرح سے ہو جائے گا کلنا، یعنی تم لوگ سب کھاؤ، اور یہ کلنا، یہ دونوں سیم رہے گا ایسے ہی، جیسے کل پہلا والا سیم ہے، کل، کل کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو۔ تو یہ یہاں پہ اس کو نہیں لکھا گیا ہے، چونکہ جو ہے وہ اتنا لکھا گیا ہے کہ یہ بس اتنا ذہن میں رکھے فعل امر کا، کہ یہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے جو حمزہ یعنی محموز الفا والے جو افعال ہوتے ہیں، وہ تو جیسے الفعل الماضی اور الفعل المضارع اور فعل النہی، وہ سارے کے سارے نارمل وہ فعل صحیح کی طرح یوز ہوتے ہیں، یعنی حمزہ گرتا نہیں ہے اور نارمل یوز ہوتے ہیں، جیسے لا تأکل،
تم مت کھاؤ، ایسے. لیکن صرف فعل امر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تو محموز العین میں تو آپشنل ہوتا ہے، جو ہم نے سالہ میں دیکھا، اسال یا سل. لیکن جو ہے اس میں جنرلی کیا ہے، یوز نہیں ہوتا ہے. جیسے اخذ یا اکل، یہ یوز نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اگر جو ہے یہ اکل تم کھاؤ، یہ یوز نہیں ہوتا ہے اس طرح سے، بلکہ اس کو بس گرا کے اور یہ ہو گیا کل تم کھاؤ، یہ دونوں گر گیا. یہ تو جو بچ گیا وہ وہی رہتا ہے. اور اس میں وہ چونکہ اس کا کچھ ہے نہیں، مضارع میں تو یاکل ہے تو وہ پھر واپس نہیں آتا ہے اس میں. تو یہ ہوتا ہے کلا اکلو، تم دو کھاؤ، تم سب کھاؤ. کلی، تم ایک کھاؤ. اکلا، یہ بھی تم دو کھاؤ، اور یہ کلنا، تم سب کھاؤ. کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ یہ بس یاد رکھیں کہ اس کو کیا ہے، یہ ایک ہی پیج میں جو ہے سمیٹ دیا گیا ہے. چونکہ اس میں کیا ہے، اے ورب وتھ حمزہ، حمزہ کے ساتھ جو ورب ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا جو ایک اسپیشل پروٹوکول ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. اور یہ بس فعل امر میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، باقی میں تو نہیں. تو اس کو اسی طرح سے سمجھے. اور اب ہم لوگ حرف علت سے نکل گئے ہیں، تو اب بہت زیادہ دقت تو اب نہیں آنے والی ہے. اور کوئی سوال؟ جی یہ جو ابھی جو پڑھے ہیں، اکلا تو میچ کرتا ہے معطلہ کا جو ورب اتا ہے جس میں پہلے حمزہ آتا ہے، اس سے میچ کرتا ہے نا. تو یہ اس کے ساتھ میں جوڑا جا رہا ہے. اس سے کہاں میچ کرتا ہے؟ یہ جو عطا ہے، یہ عطا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا حمزہ ہے اور یہ جناب یا جو ہے اس میں، اور یہ اکلا تو جو ہے صرف پہلا ہے، اور یہ تو یہ حرف صحیح ہے، یہ حرف صحیح ہے، تو دونوں میں بہت فرق ہے. یہ اس کا جمع آئے گا، اس کی جمع جو ہے وہ ہے اتو، اور یہ ہے پورا پراپر اکلو، لوگوں نے کھایا. نہیں جیسے تھا نا سالہ میچ کیا تھا، آپ نے بولا تھا کہ جیسے معطلہ میں نامہ سے میچ کیا تھا، ہے نا، کیونکہ دونوں میں بیچ میں وہ ہے حمزہ ہے. تو ہاں تو وہ صرف فعل امر کو، صرف فعل امر میں یہ اس کا معاملہ الفعل المحموز کا صرف کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ صرف فعل امر سے. یہ جو الفعل المحموز ہے یہ کہاں پہ چینجز آتے ہیں؟ صرف فعل الامر میں تھوڑا سا اس میں میٹر ہوتا ہے، باقی کسی میں نہیں. تو سالہ میں جو ہے یہ باب فتح سے ہے دوسرا،
تو وہ فعل امر میں جو ہے اس کو نامہ کے ایکول کنسیڈر کر کے دوسرا جو لفظ ہے حمزہ، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، جیسے اس کا نم آتا ہے ویسے ہی اس کا سل آ جاتا ہے. بس سوال کرو. اور ایک اور فرق ہے نا اس میں کہ جیسے ظفر نے سوال پوچھا کہ دونوں میں حمزہ ہے لیکن نامہ میں حمزہ نہیں ہے، وہ الف ہے اور اس میں حمزہ ہے. ہاں بالکل، ہاں یہ بھی فرق ہے، چونکہ یہ جو ہے اس کا حمزہ پراپر اس پہ اعراب ڈلا ہوا ہے، اس پہ جو ہے یہ اگر ایسے ہوتا نہ تو ہوتا. اب یہ جو ہے یہ ہے پورا پراپر، یہ جو ہے اس پہ اعراب ڈلا ہوا ہے سالہ. نامہ میں جو ہے یہ الف پہ اعراب نہیں ہے. یہ کلیئر ہے؟ جی جی. یہ تو مائنر، اصل میں مائنر سے ڈفرینسز تھوڑا سا جو ہے وہ عربک میں ہے کہ اس کو تو اس میں جو ہے یہ باب بہرحال فعل الامر کا میٹر ہوتا ہے بس الفعل المحمود میں. باقی جو یہ ہم نے الاجوف پڑھا اور الناقص پڑھا اور المثال پڑھا، یہ ان کا پورا سسٹم الگ ہے اور اس کے پیٹرن پر جو بھی آتے ہیں اس کو سمجھنا. اور یہ چونکہ الفعل المحمود بہت کم ہے تو اور اس میں فعل صحیح ہی ہوتے ہیں یہ، لیکن کیا ہے یہ صرف فعل امر میں تھوڑا سا جو ہے وہ میٹر ہوتا ہے کہ وہ محمود العین میں ہم نے دیکھا کہ دونوں آپشنل ہوتا ہے، اور وہ جو تھا محمود الفا اکلا اور اخذا، اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کو گرا ہی دیتے ہیں، یہ چلا ہی جاتا ہے یہ فعل امر میں بس، باقی کہیں پہ نہیں. اور حمزہ والے میں کیا ہے، سوری لام والے میں کیا ہے؟ لام والے میں کچھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہے نارمل کی طرح. اوکے. یہ لام والا جو ہے کہاں گیا؟ اس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی ہے جیسے قرأ سے اقرأ تم پڑھو. اچھا یہ قرأ جو ہے قرأ یقرأ قراءتن، قرأ یقرأ یہ باب فتح سے ہے پڑھنا، ٹو ریڈ. اب یہ کیا ہے، جیسے تھا افتح، فتح سے جو فعل امر ہوتا ہے اس کے پہلے پہ حمزہ ہوتا ہے. افتح تو یہ ہو جائے گا اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فعل صحیح ہوتا ہے. اقرا، یہاں پہ بھی الف جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو بسمی، اقرا بسمی ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی جس نے، اقرا بسم ربک الذی خلق جس نے پیدا کیا. کیا؟ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا، الانسان، یہ آبجیکٹ ہو رہا ہے اس لیے اس پہ زبر ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا، اس پہ زبر ہے کا مطلب ہے یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. اگر سبجیکٹ ہوتا تو پیش ہوتا تو پھر ہو جاتا انسان نے پیدا کیا، لیکن اس نے پیدا کیا انسان کو جس کی بات چل رہی ہے. بسم ربک اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من، اس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، علق سے یعنی لوتھڑے سے. برحالی اور کوئی سوال؟ علی بھائی علت والی جو بر ہے معطلہ سے تھوڑا ڈیویژن ایک بار ہو جاتا تو بہتر رہتا. کہاں سے؟ اچھا، اس کا ایک بار بریف کر دیا جائے، نہیں سبوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا جائے. معطلہ جی بہتر سے ہوگا. شروع ہوا ہے. نہیں ٹھیک ہے، اس کو ابھی ہم لوگ جی جی اس کو پڑھ لے رہے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے. تو یہ مزید فی میں جانے سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے، ایک بار سبوں کو جو ہے وہ کریں گے ایک ساتھ جو ہے، تاکہ فرق سمجھ میں آ جائے اور چیزیں جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے انشاءاللہ. پہلے یہ جو ہے ایک دو چیپٹر اور بچے ہوئے ہیں ان سب کو وہ کریں گے، اور مزید فی میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے یہ ان سب کو ایک بار بریف کریں گے. اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.